بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز ساتھیوں اور پیاری بہنوں، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کل اور پرسوں کے درس سے جڑا ہوا تھا۔ پرسوں ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا تھا، اسلام کے پہلے رکن یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے بارے میں، جس کا پہلا جز توحید تھا اور دوسرا رسالت تھا۔ تو ہم نے کل رسالت کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور رسالت میں پہلی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بارے میں فرماتے تو اکثر اس طرح کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ تو ہم نے کل بندہ ہونے کے بارے میں پڑھا تھا، عبدیت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے بارے میں پڑھیں گے، اور چند آیات کو انشاءاللہ آج تھوڑا سا مختصر کریں گے درس۔ ہم چند آیات کو ہم پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ کر مخاطب فرمایا۔ کل میں نے آپ کو ایک آیت یہاں پر پڑھ کر سنائی تھی آخر میں، وہ سورہ فتح کی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ طویل آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک آیت ہے جس میں اس طرح کی کلمات آئے ہیں، حضور کے نام مبارک کے ساتھ فرمایا، اور بہت سی آیتوں میں یا ایھا الرسول کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی کہہ کے حضور کو مخاطب فرمایا، اور اس طرح بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، انا ارسلناک و ارسلناک، اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ ارسلہ کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، اور مرسل کا مطلب یا رسول کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کو بھیجا گیا ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ اب ہم یہاں پر رسول کہہ کے کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ ذات یا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص اور مقرب بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی فرماتا ہے، ان کی طرف وحی فرماتا ہے۔ تو جب رسول کہتے ہیں تو ایک خاص قسم کے اللہ کے بندے جن کو اللہ نے ایک خاص مرتبہ عنایت فرمایا ہے، اور ان کی جانب اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے، کتاب ان کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ مراد ہوتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی ایسا شخص جو بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا ہے اس کو رجل کہتے ہیں، بڑا آدمی، بڑی عمر کا، یعنی بچہ نہیں، کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ابھی اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ہم مختصراً یہ پڑھ لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کو حضور نے پالا تھا، حضور اپنا بیٹا سمجھتے تھے، ان کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، حضرت زید۔ تو لوگ ان کو اس طرح کہنے لگے زید بن محمد، حالانکہ وہ حضور کے صاحبزادے تو نہیں تھے۔ پھر ایک مسئلہ ایسا ہوا کہ انہوں نے نکاح کیا حضرت زید میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے، پھر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو، وہ بعد میں ام المومنین بنی۔ حضور ان سے نکاح فرمانا چاہ رہے تھے، لیکن حضور اس وجہ سے رک رہے تھے کہ لوگ
کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، حالانکہ تو آیتیں نازل ہوئی اس بارے میں کہ جن بچوں کو تم اپنا بیٹا کہہ لیتے ہو یا سمجھتے ہو وہ واقعتاً بیٹے نہیں ہیں، ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو. یہ آیتیں نازل ہوئی. اور اس آیت میں بھی اس جانب اشارہ ہے کہ حضور کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی حضرت زید تو مرد تھے، چھوٹے بچے تو نہیں تھے. حضور کے جو صاحبزادے تھے وہ حضرت طیب، طاہر، حضور کے جو صاحبزادے ہیں سیدنا قاسم، ابو القاسم ہے حضور کا نام. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تو بچپن میں وصال فرما گئے. تو اس میں فرمایا کہ کسی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے والد نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہاں پہ ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ میں آگے واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے اور سب سے آخر میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور آپ آخری نبی ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب یہاں ہم چند آیتوں کو پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو انا ارسلنا کا کہہ کر مخاطب کیا. اب یہاں پہ دیکھیے آپ سورہ بقرہ میں فرمایا انا ارسلنا کا بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے بشیر اور نذیر بنا کر، یعنی آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. اس کے بعد فرمایا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح فرما دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، مقرر ہیں. حضور کی ذمہ داری یہ ہے کہ حضور بات کو پہنچائے. یعنی اگر کوئی کافر ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کے دن حضور کو پکڑ کے یہ نہیں بول سکے گا کوئی بھی، کیونکہ حضور نے بات پہنچا دی، مکمل فرما دی. حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے گواہی بھی لے لی کہ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا، تو سب نے گواہی دی کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا اللہ کا پیغام. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ وہ خود اپنے بارے میں ذمہ دار ہوں گے. اب اسی آیت کو آپ دیکھیے الگ الگ طریقوں سے. سورہ احزاب میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اب یہاں پہ یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، یعنی گواہ بنا کر، اور خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا، مفسرین نے لکھا ہے، اور ڈر سنانے والا جہنم کا، اللہ کے عذاب کا. وداعیا، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے اگلی آیت میں، اور آپ کو داعی بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کے ارادے سے، باذنہ. اور پھر فرمایا وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے آپ کو. پھر اس کے بعد فرمایا وبشر المؤمنین، اور آپ بشارت دے دے مومنین کو بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا فضل ہے. اب اسی آیت کو سورہ فتح میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر، اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم ان کی بہت ہی تعظیم کرو اور توقیر کرو، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. پھر دیکھیے بشیر اور نذیر ہونے کی تاکید پھر سورہ فاطر میں فرمائی اے بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے ڈر سنانے والا نہیں بھیجا ہے. یعنی ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے. اب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے اے لوگو بے شک میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت ہے 158۔ یہاں پہ دیکھیں یعنی قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو رسالت کے ساتھ یاد فرمایا ہے، اور یہی ایک حضور کی سب سے بڑی صفت ہے جس کو کلمہ طیبہ میں بھی رکھا گیا ہے، شہادت میں رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی داخل اسلام ہونا چاہ رہا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کہے دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے، بلکہ کوئی دوسرے کلمات کہے، اشہد ان محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ ہے، بہت ساری باتیں کہے، لیکن رسول نہ کہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا وہ۔ یعنی حضور کی صفات میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل یہ صفت ہے رسالت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اے رسول اے رسول اے رسول کہہ کر مخاطب فرمایا ہے، اور خود ایک جگہ فرما دیا کہ آپ فرمائیں، قل آپ فرمائیں اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے سب لوگوں کی جانب بھیجا ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ پھر اسی طرح کا مفہوم ہے سورہ انبیاء میں، وہاں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے وہاں پہ فرمایا سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا، یہاں فرمایا کہ سب کے لیے بھیجا ہے، کیسے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور کس کے لیے رحمت ہے؟ یہ سب کے لیے۔ اور اسی قسم کی اور دو آیتیں دیکھیے آپ، سورہ فرقان اور سورہ اسراء کی۔ سورہ اسراء کی آیت ہے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا بالکل وہی الفاظ کی آیت ہے سورہ فرقان میں بھی۔ سورہ انبیاء کی جو آیت ہے اس میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو ان آیات کو پڑھ کر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی رسالت کو مختلف الفاظ سے یاد فرمایا۔ کبھی یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کبھی فرمایا کہ اے رسول، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جب بھی ذکر فرماتا حضور کی رسالت کا ذکر فرماتا، تو ہمیں اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ رسالت جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ حضور کو بار بار، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کے ساتھ حضور کے نام کو شہادت میں یعنی کلمہ طیبہ میں بھی رکھا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے اور لازمی ہے کہ وہ جب لا الہ الا اللہ کہے، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، تو ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے۔ اب ایک اور آیت ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے ہمارے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، سب کے لیے، اس کو بھی سن لیجئے۔ حضور کا ذکر فرماتے ہوئے رسالت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہیں، یعنی حضور کی سیرت میں، کردار میں نمونہ ہے۔ فرمایا کس کے لیے ہے نمونہ؟ یہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اب دیکھیے اتنی زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے کہ حضور کی سیرت کا اور اسوے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، بہت تفصیلی مضمون ہوگا یہ انشاءاللہ، پھر ہم اس آیت کو الگ سے پڑھیں گے اللہ چاہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو رسالت کے ساتھ یاد فرمایا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بہت بڑا مرتبہ ہے رسالت کا،
جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے بندوں کو خاص فرمایا ہے جنہیں ہم اللہ کے رسول کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کا سردار بنایا ہے اور آخری رسول بھی بنایا ہے۔ اب ہم اس آیت پر درس کو ختم کرتے ہیں۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، دیکھیے اس میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اس میں اللہ تعالیٰ رسولوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض رسولوں کو، یعنی سب رسول فضیلت والے ہیں، ان میں بھی اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس کو پھر کھول کر آگے بیان فرمایا کیسے فضیلت دی۔ بعض تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ نے جن سے بات کی، وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، مفسرین نے لکھا۔ اس کے بعد فرمایا اور بعض وہ رسول ہیں ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ درجے بلندی عطا فرمائی، رسولوں میں بھی بلند فرمایا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سید الرسل ہونے، رسولوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہونے کو بتایا ہے۔ الحمدللہ ہم نے بہت ساری آیات کو آسان انداز میں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ میری ان دروس میں کوشش یہ ہے کہ تشریح وغیرہ کم ہو، تفسیر بھی کم ہو، ہم زیادہ سے زیادہ آیات کو پڑھیں۔ تو میں نے یہاں پہ کوشش کی کہ آپ تک چند آیات کو میں پہنچاؤں۔ بہت ساری آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو رسول اللہ کہہ کر یاد فرمایا ہے، تو چند آیات آپ کے لیے یہاں پر میں نے پڑھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا اس سے کچھ نہ کچھ۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا درس، آپ نے کچھ سیکھا ہے، تو اس کو آپ آگے بھی پہنچائیں تاکہ ہم جس کلمے پر ہماری بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی اور اسلام کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو ہم اچھے سے سمجھ بھی سکیں۔ یہ 3 دروس ہیں، یعنی 13، 14، 15، آج کا درس 15واں ہے۔ یہ تینوں دروس کو آپ ایک ساتھ کر کے اس کی تینوں کی لنک کاپی کریے، کسی کو ہدیتاً بھیجیے کہ کلمہ طیبہ کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہم نے کہ ہم ابدیت کو سمجھیں، رسالت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں آیات کے ذریعے، اور وحدانیت کو سمجھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔